بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، یہ 3 غلطیاں مرد کو نامرد بنا دیتی ہیں۔ ہم بستری کے وقت ان سے بچیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم بستری کے دوران کی جانے والے چند عام غلطیاں مردوں کو وقت سے پہلے کمزور بنا دیتی ہیں، اور اگر یہ غلطیاں بار بار کی جائیں تو مرد نامردی کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی 3 بڑی غلطیوں پر بات کریں گے جو مردوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار اور صحت مند رہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ہم بستری میاں بیوی کے تعلقات کو مضبوط بنانے اور خوشگوار ازدواجی زندگی کا ایک فطری ذریعہ ہے، مگر اس میں بے احتیاطی کئی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ ہم بستری جسمانی کمزوری، تھکن اور نیند کی کمی کا باعث بنتی ہے، جس سے روزمرہ کی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ جس طرح ایک دوسرے کے درمیان پیار، لگاؤ، خود اعتمادی کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح آپ کی زندگی کو کامیاب اور صحت مند بنانے کے لیے ہم بستری بھی ضروری ہے۔ ناظرین، یہ سچ ہے کہ جسمانی تعلق ہمارے جسم کی ضرورت ہے۔ جنسی طور پر متحرک رہنا آپ کو صحت مند اور تندرست بناتا ہے، لیکن جب آپ مہینے میں 2 یا 3 بار ہم بستری کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اب آتے ہیں اپنے موضوع پر کہ وہ کون سی 3 غلطیاں ہیں جن کو کرنے سے مرد نامردی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ غلطیاں یہ ہیں۔ غلطی نمبر 1، ضرورت سے زیادہ ہم بستری کرنا۔ بہت سے مرد سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم بستری کریں گے اتنا ہی ان کی طاقت بڑھے گی، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بار بار ہم بستری کرنے سے جسمانی طاقت کم ہونے لگتی ہے اور مرد وقت سے پہلے کمزور ہو جاتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق زیادہ بار ہم بستری کرنے سے مردانہ طاقت کی سطح کم ہو جاتی ہے، جس سے جسمانی توانائی اور جنسی طاقت متاثر ہوتی ہے۔ اسلام میں بھی اعتدال کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اسے ضرورت کے مطابق آرام دو۔ ہم بستری میں اعتدال رکھیں۔ ہفتے میں 2 یا 3 بار کرنا صحت کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ ہر مرد کی جسمانی طاقت مختلف ہوتی ہے، اس لیے اپنی توانائی اور صحت کو مد نظر رکھ کر اس عمل میں حصہ لیں۔ غلطی نمبر 2، غلط وقت پر ہم بستری کرنا۔ بہت سے مرد غلط وقت پر ہم بستری کرتے ہیں، جس کا برا اثر ان کی صحت پر پڑتا ہے۔ خاص طور پر کھانے کے فوراً بعد ہم بستری کرنا یہ ہاضمے پر برا اثر ڈالتا ہے اور جسمانی کمزوری پیدا کرتا ہے۔ زیادہ تھکن کے بعد ہم بستری کرنا، جب جسم پہلے ہی تھکا ہوا ہو تو یہ مزید کمزوری پیدا کر سکتا ہے۔ سحری یا فجر کے فوراً بعد، کیونکہ اس وقت جسم آرام کا طلبگار ہوتا ہے اور ہم بستری کرنے سے دن بھر تھکن محسوس ہو سکتی ہے۔ ہم بستری کے لیے رات کا وقت یا ایسا وقت منتخب کریں جب جسم تازہ دم ہو اور توانائی سے بھرپور ہو۔ کھانے کے کم از کم 2 یا 3 گھنٹے بعد کرنا بہتر ہے، تاکہ جسمانی نظام پر زیادہ دباؤ نہ پڑے۔ غلطی نمبر 3، غلط پوزیشن اور لاپرواہی۔ بہت سے مرد ہم بستری کے دوران غلط طریقے اپناتے ہیں، جو نہ صرف ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے بلکہ بیوی کے لیے بھی تکلیف دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ سخت رویہ اختیار کرتے ہیں یا غیر مناسب انداز اپناتے ہیں، جس سے بیوی کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے اور مرد کی طاقت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ زبردستی یا بدتمیزی۔ ازدواجی تعلق محبت اور نرمی کا تقاضا کرتا ہے۔ بدسلوکی کرنے والے مرد اکثر جلدی کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے جسم پر غیر ضروری دباؤ آتا ہے۔ ایسی پوزیشنز جو جسمانی طور پر نقصان دہ ہوں۔ کچھ انداز ایسے ہوتے ہیں جو پیٹ، کمر یا ٹانگوں پر اضافی دباؤ ڈالتے ہیں، جس سے پٹھے کمزور ہونے لگتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ اگر ہم بستری کے بعد صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو انفیکشن اور دیگر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جو مردانہ کمزوری میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہم بستری میں نرمی اور محبت کو شامل کریں۔
شریعت میں بتایا گیا ہے کہ بیوی کے جذبات اور جسمانی آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث میں ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ لہٰذا ازدواجی تعلق کو محبت، سکون اور آرام کے ساتھ نبھائیں تاکہ نہ صرف صحت برقرار رہے بلکہ رشتہ بھی مضبوط ہو۔ اختتامیہ ناظرین کے لیے اہم پیغامیہ: 3 غلطیاں اگر مسلسل دہرائی جائیں تو مرد کی جنسی طاقت کمزور ہونے لگتی ہے، اور اگر وقت پر خیال نہ رکھا جائے تو نامردی تک نوبت آ سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی اس ازدواجی زندگی کو خوشگوار اور صحت مند بنانا چاہتے ہیں تو ان غلطیوں سے بچیں اور وہ طریقے اپنائیں جو اسلامی اور سائنسی اعتبار سے بہترین ہو۔ ہم بستری کیسے کرنی چاہیے، اور ایک اہم بات جاننا بھی ضروری ہے کہ کن جگہوں پر ہم بستری کرنا حرام ہے۔ دوستو، ہم بستری سے متعلق یہ ایسے سوال ہیں جو سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز ہم بستری کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہفتے میں 1 بار، اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے میں 1 بار ہی ہم بستری کرتے ہیں۔ یاد رہے، یہ دونوں صورتیں ہی نقصان دہ ہیں۔ اب صحیح صورتحال کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے ہم بستری سے متعلق کچھ ایسی مفید معلومات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بتایا جائے گا کہ کتنے دنوں بعد ہم بستری یعنی شرعی حق ادا کیا جائے۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو وقت تمام شرعی ممانعوں سے خالی ہو، اس میں اچھے نیتوں یعنی نیک اولاد حاصل کرنے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت کرنے، اور عورت کے ادائے حق کی نیت بھی ٹھیک ہے، اور بیوی کو اور اپنے آپ کو بھی پریشان خاطری اور پریشانی نظر سے بچانے کی نیت کے ساتھ ہی ہم بستری کر سکتے ہیں۔ نہ خود پورا برہنہ ہوں اور نہ عورت کو مکمل برہنہ کرے کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ نیز اس حالت میں نہ منہ قبلہ کی طرف ہو اور نہ پیٹھ، اور فارغ ہونے کے بعد فوراً جدا نہ ہونا چاہیے، بلکہ عورت کی حاجت پوری ہونے کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ تاہم ہم بستری میں پہنے ہوئے کپڑے غسل کرنے کے بعد دوبارہ پہننے سے پھر سے غسل کرنا لازم نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کپڑے پر نجاست لگی تھی، اب نہانے کے بعد جب وہ کپڑے پہنے تو نجاست جسم پر لگ گئی تو صرف اس نجاست کو دور کرنا ہوگا۔ محترم ناظرین، ہم بستری کے بعد سونے سے قبل وضو یا غسل کرنا لازمی ہے، لیکن جب بات شریعت سیکھنے کی ہے تو وہاں کیا ہے جس کی ہمیں شرم آ رہی ہے؟ دنیا کی بے حیائی میں شرم نہیں آتی، لیکن شریعت سیکھتے ہوئے یا شریعت کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ تو ناظرین، بیوی سے ہم بستری کتنے دنوں کے بعد کرنی چاہیے؟ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک ہم بستری سے دوسری ہم بستری میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی ہم بستری کی جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 دن بعد ہم بستری کرنی چاہیے۔ 3 دن سپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ ہم بستری کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری کا مرض لاحق ہو سکتا ہے اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گھٹنے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخر کار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد ہم بستری کرنے سے جسم میں کسی قسم کی یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور صحت مند زندگی گزاریں۔